أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام وقال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. سامعین کتاب توحید کا بیان چل رہا ہے. آج چھٹا باب ہے توحید کی تفسیر کا بیان. اس سے پہلے جو بھی باتیں آئی ہیں وہ توحید کے وجود، توحید کی فضیلت، توحید کی طرف دعوت اور اسی طرح شرک سے خوف کا بیان، یہ باتیں گزری ہیں. اب توحید کی حقیقت کیا ہے اس کی وضاحت کے لیے اس بات کو قائم کیا ہے. چنانچہ پہلی آیت ذکر کی ہے سورہ اسراء کی. اللہ کہتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ضُرٍّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. کہہ دیجئے کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ نہ تم سے تکلیف کو دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ تکلیف کو ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ جو اپنے رب کی طرف قربت چاہتے ہیں، رب سے قریب ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ ڈھونڈتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اور یقیناً آپ کی رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. چنانچہ اس آیت کے اندر ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو لوگ انبیاء کو، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا رہے ہیں. کہا ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ خود اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں پکارتے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر جن کو یہود و نصارہ نے اپنا معبود بنا لیا اللہ کے علاوہ، غلو کیا. کہا کہ یہ نیک لوگ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ تلاشتے رہتے ہیں اور اسی لیے اللہ سورۃ فاطر میں کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ گٹھلی، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا لگا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار کو سنتے بھی نہیں، کیونکہ وہ مردہ پڑے ہیں جو لوگ جن کو تم پکار اور اللہ کے نیک بندوں کو وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں آپ کو سنا نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے اگر سمعوا ما استجابوا لكم، اگر سن بھی لے مان لیجئے تو تمہاری پکار کا وہ جواب بھی نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اور قیامت کے دن تمہاری عبادت کا، تمہاری شرک کا وہ انکار کریں گے، کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے تم کون ہو اور تم کیسے اللہ کے علاوہ مجھے اپنا معبود بنا رکھا. اللہ کہتا ہے 26 سے پہلے کے پہلے صفحے میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. جو مانگ رہے ہیں اس کو دینے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے، وہ ان کی پکار سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت کے دن میدان حشر میں لوگ اکٹھے ہوں گے كانوا لكم اعداء، تو جن کو یہ پکارا کرتے تھے وہ ان کے دشمن ہو جائے. برات کا اظہار کر کے جیسے سورہ بقرہ میں بیان آیا کہ ہم نہیں جانتے تم ہم کون. تو یہ حقیقت لوگوں کے اوپر آشکارا ہوتی ہے جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے نیک بندوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا. دوسری آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلق سے. اللہ کہتا ہے کہ جب ابراہیم نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. یاد کیجیے اس وقت کہ جب ابراہیم نے اپنے والد اور اپنے قوم سے کہا کہ میں تمہاری بندگیوں سے، تمہاری عبادت سے بیزار ہوں، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو ان سے میں بیزار ہوں
اور اس ذات کی طرف میں رجوع کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، اب قریب وہ میری ہدایت کرے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ اس آیت کا خاص مفہوم ہے کہ ایک انسان جہاں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، وہی اس بات کا بھی اقرار کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرنا ہے۔ ماڈریٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ کی بھی عبادت کریں معبودوں کی، اور آپ ہمارے معبودوں کی بھی عبادت کرو، ہم آپ کو بھی اچھا کہیں آپ ہم کو بھی اچھا کہیں۔ جیسے کہ مکہ کے کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پروپوزل رکھا تھا کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کیجئے اور ایک سال ہم آپ کے رب کی پوجا عبادت کریں۔ تو اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہ نہیں چلے گا، بہت زیادہ روشن خیال ہے، بہت زیادہ معتدل ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو اپنا رب مان لے یا ان کو رب کا درجہ دے دے جن کے اندر کسی طرح کی کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ یہ پتھر، یہ درخت، یہ سانپ اور یہ سورج، یہ چاند، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ رب ہونے کی مستحق نہیں ہے، تو کیسے ہم ان کو اپنا رب مانیں؟ تو اسی لیے توحید کے ساتھ ایک بات یاد رکھیں، توحید کے سارے شرائط کے ساتھ یہ بھی ماننا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ ان کی عبادت کا انکار کیا جائے، یہ اعتقاد رکھا جائے کہ یہ عبادت کے لائق نہیں۔ اب تیسری آیت ہے، اللہ کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے انہوں نے اللہ کے علاوہ شریک بنا رکھا ہے اور جن سے وہ ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ محبت تین طرح سے کی جاتی ہے۔ انسان محبت کرے کسی سے اللہ کے لیے تو یہ توحید کے خلاف نہیں، جیسے الحمدللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حب فی اللہ، اللہ کی ذات کے سلسلے میں محبت کرنا۔ تو یہ آپ کی توحید میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ محبت کی دوسری قسم ہے جو انسان اپنے بچوں سے کرے، بیوی سے کرے، اچھا گھر ہو اس کے پاس اس بات کو پسند کرتا ہے، اچھا لباس پہنے اس کو پسند کرتا ہے، تو یہ بھی توحید کے خلاف نہیں، کیونکہ یہ فطری محبت، نیچرل محبت ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ آئے، کیونکہ اگر غالب آ جائے گی یہ محبت تو یاد رکھیں آپ کے ایمان پہ شک ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال ترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہہ دیجیے کہ آپ کے آبا و اجداد، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کی بیویاں، آپ کے مال، آپ کی یہ بلند بالا محلات، آپ کی بزنس، اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے دین کے لیے سرگرم ہونے سے زیادہ محبوب ہے، تو اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو جہاں پر ٹکراؤ ہو اللہ کی محبت میں اور بیوی بچوں کی محبت میں، تو وہاں پہ محبت اللہ کی محبت کو ترجیح حاصل ہو۔ بزنس کی محبت ہے تو ایسی بات ہے، وقت ہے تجارت کا، تو سوچیے گا کہ تھوڑا اثر بعد میں پڑھ لیں گے، ایک ساتھ آپ کے عشاء کے بعد جو ہے کھڑے ہوں گے اور دن کی ساری نماز پڑھ لیں گے، جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو آپ نے بزنس کی محبت کو اللہ کی محبت پر ترجیح دی، آپ کے ایمان پہ دائرہ نشان آ گیا۔ اللہ ایسے لوگوں کو فاسق کہتا ہے جو ان چیزوں کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ محتاط کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت کی تیسری قسم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کریں، جو اصل حب ہے اور جس کے بے شمار انعامات ہیں ہم پر۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ بغیر اللہ کے فضل کے پورا نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحے کے لیے اللہ سانس آکسیجن کو روک لے تو کیا حال ہو جائے، پوری دنیا اس مچھلی کی طرح تڑپ کے مر جائے جس کو پانی سے نکال کے باہر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے احسان کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے احسانات کو، تو انسان اللہ کی ذات سے محبت میں بڑھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔
اور یہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی ساری بندگی اللہ کے لیے خالص کر دیں. دنیا میں دیکھیے گا کہ لوگ جو اللہ کو جو پکارتے ہیں یا کسی چیز کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف خالص، یہ موحد لوگ، ان کے لیے بشارت ہے. دوسرے وہ لوگ جو صرف غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ میں سورج ہے، چاند ہے، پتھر ہے، درخت ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، جس کو بھی دیکھتے ہیں آپ ہمارے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان کی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. خالص غیر اللہ کی عبادت، اللہ اس میں شامل نہیں ہوتا. اور تیسری قسم افسوس کے ساتھ ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کی بھی عبادت کرتے ہیں. تو یہ دونوں قسم ایمان کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں. یاد رکھیں، بہت سارے مسلمان اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، شک نہیں ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کہیں دیکھیے گا. سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک بزرگ تھے. یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نیک ترین شخص تھے اہل بیت. حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کو ان کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ ہیں، اور جب یہ بات ان کو پہنچی، خبر پہنچی، انہوں نے کہا آگ جلاؤ. اور آگ جلا کر سب کو کہا کہ اگر واپس نہیں لیتے ہو اپنی اس بات کو تو آگ میں ڈالوں گا. کہا کہ نہیں واپس لیں گے، چنانچہ سب کو آگ میں جلا کے مروا دیا. دراصل لوگ تھے اس زمانے میں جو اللہ کے نیک بندوں کی ذات میں غلو کیا کرتے تھے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی نیک ترین شخص گزرے. توحید میں ان کی کتابیں ہیں اور ان کو لوگوں کا ایک بڑا طبقہ نعوذ باللہ غوث اعظم کہہ کے اللہ کے برابر کر چکا ہے. کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی بھی کرتے ہیں اور ان کی بھی بندگی کرتے ہیں، یہ برات کا اظہار کریں گے. تو یہ لوگ بھی افسوس کے ساتھ ایمان کے دائرے سے باہر ہیں. جو اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اپنا رب مانتا ہے، کسی اور سے بھی التجائیں کرتا ہے، کسی اور کو بھی مصیبتوں میں پکارتا ہے، کسی اور سے بھی منتیں مانگتا ہے، کسی اور سے بھی پریشانیوں کی دور کرنے کی امیدیں لگاتا ہے، تو یہ کفر ہے اور ایمان کے دائرے سے نکل جانے والی چیز. اتنا سنگین معاملہ ہے. دیکھ لیجیے اور لوگوں کی بڑی تعداد کیسے گمراہ ہو رہی ہے. چوتھی آیت کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، کہ لوگوں نے یہود و نصارہ نے اپنے عالموں اور عابدوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا ہے. جو چیز وہ ان کے لیے حلال کرتے ہیں حلال سمجھتے ہیں، جو چیز حرام کرتے ہیں حرام سمجھتے ہیں، بغیر دلیل کی ان کی پیروی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی گئی. اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کیا، اس کی جان اور مال محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کا حساب اللہ کے اوپر. تو میرے بھائی توحید کی حقیقت کو سمجھ کس طرح لوگوں کا بڑا طبقہ دین سے ناواقفیت کی بنیاد پہ، قرآن و حدیث سے ناواقفیت کی بنیاد پہ، جو سنت جو شریعت ہے لوگ اس کو پڑھ نہیں رہے. ایسے لوگوں کی زبانی دین کو سمجھتے ہیں جو خود دین کو نہیں جانتے، اس سے کہانیاں بنا کر دین کو رکھ دیا گیا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام کی روح سے دور ہوتے چلے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک اور اس کے ساری قسموں سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین.